اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اچھا جی، چلیں جی اب ہم اپنا دوسرا سفر شروع کرنے لگے آج، اور اس میں ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کو دیکھیں گے۔ تھوڑا سا ہم مجھے پہلے نا وہ لوگ مائک اپنا ان میوٹ کر دیں جنہوں نے میرے ساتھ سورہ بقرہ بالکل ابتدا کی شروع کی رکو کی ہے۔ میرا حال ہے فاطمہ، بھابی اور سارا، 3 لوگ۔ جی چل اب ہم دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا، یہ جو ہے نا اس کو ٹوین کہتے ہیں سورہ بقرہ کی سورہ آل عمران کو نا، اور ان دونوں میں اس لیے کہ ان دونوں میں بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ لوگ مجھے یہ بتاتے جائیں کہ جب اب ہم تھوڑا سا نا سورہ بقرہ کو ساتھ ساتھ اس کا پہلے ریویو اور پھر اس کے ساتھ ہم اس کی مماثلت کہتے ہیں جو ریزمبلنس ہے اس کو چیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں کہ مجھے یہ بتائیے کہ سورہ بقرہ کس لفظ سے شروع ہوتی ہے؟ جی، الف لام میم۔ الف لام میم۔ تو اب دیکھیں ذرا سورہ آل عمران کس سے شروع ہو رہی ہے؟ الف لام الف لام میم۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ دونوں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ دونوں صورتیں ہجرت کے بعد آئی ہیں۔ پھر آپ مجھے بتائیے، اب یہ نئے لوگوں میں سے کوئی بتائے جو بعد والے تھے، کوئی بھی بتا دے کہ سورہ البقرہ کا اختتام اینڈ کس چیز پر ہوئی تھی؟ وہ جو ہم نے کل پرسوں نہیں کیا تھا وہ کیا چیز؟ دعا تھی۔ ہاں دعا، دعا تھی۔ اور ہاں جی دعا تھی۔ اور آپ لوگوں نے یقیناً سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی رات کو آنکھ کھلتی تھی تہجد کے لیے، جب وہ اٹھتے تھے تو آسمان کی طرف دیکھ کے وہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا کرتے تھے، جو کہ ایک دعا ہے۔ اور اور جو آپ ہے نے بولا تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد آپ نے بھی کہا ہے کہ اب پڑھنا، ہم تب سے پڑھ رہی ہوں میں جب سے آپ نے کہا تھا۔ اچھا اس میں نا اس میں یہ ہے کہ تہجد کے ٹائم تہجد کے ٹائم پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو، اور اسی سے جو علماء یہ بھی چیز لیتے ہیں ایک کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، تو وہ اس کو اس چیز سے جوڑتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیے بغیر آسمان کی طرف دیکھ کے، یہ جیسی ان کی آنکھ کھلتی تھی اٹھنے کی دعا پڑھنے کے بعد وہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں آپ شروع والے لوگ کہ آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہم نے شروع کیا تھا اس سے پہلے کیا تھا سورہ بقرہ میں؟ ذرا سوچیں۔ 3 لوگوں کی ویری گڈ گناہگاروں ویری کے گڈ۔ بارے میں تھی۔ ہاں کون کون سے 3 لوگ تھے؟ متقی، کافرین اور منافق۔ دین کے راستے پہ چلنے والے اور جو بالکل ہی سفہا ہے۔ ویری گڈ۔ اور مومن، منافقین ہے۔ ہاں ویری گڈ، مومن، منافق، کافر اور فاسق، ٹھیک ہے، اس کا انٹروڈکشن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی سٹوری، اور اس کے بعد کس کا قصہ چلتا ہے تھرو آؤٹ دا سورہ بقرہ؟ اب یہ سب لوگ بتا سکتے موسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل۔ ٹھیک ہے چلیں۔ اچھا اب یہاں اب آپ مائک میوٹ کرتے ہیں، آگے میں ریویو کرتی جاتے ہیں کچھ آیات کی سملیرٹیز۔ اچھا یہاں پہ بھی اسی طرح انٹروڈکشن ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شروع میں، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جس طرح وہاں پہ بنی اسرائیل کا قصہ چلتا ہے نا، یہاں پہ نصارہ کا قصہ چلے گا۔ نصارہ سے مراد عیسائی ہیں، یعنی قوم عیسیٰ کا۔ آپ لوگ مائک میوٹ کر دیجیے۔ پھر نصارہ کا چکر آئے گا، ٹھیک ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ انڈائریکٹلی یہاں بنی اسرائیل کو یہ بھی سنایا جا رہا ہے کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، یعنی یہودیوں کو، جو مدینہ کے یہودی تھے، ان کو یہ بھی سنایا جا رہا ہے کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو عیسیٰ کو تم نے کون سا مان لیا؟ وہ حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے تھے نا۔ تو یہ جو چیز اس میں اور اس میں کامن ہے وہ یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو ڈیل کرتی ہے اور یہ نصارہ کو ڈیل کرتی ہے، یعنی عیسائیوں کو۔ اچھا پھر یہاں پہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا بیچ کی آیات میں کہ مسلم امہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا خطاب دیا تھا؟ کوئی بھی بتا دے کون سی امت کہا تھا؟
وہ جو وسط امت وسط وسط ویری امت امت وسط وسط وسطیٰ۔ ویری گڈ ہاں نا ویری گڈ جزاک اللہ خیر امت وسط. اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ تم برج کا کام کرو گے نا. وسط ہوتا ہے مڈ میں جو درمیانہ بندہ, تو درمیان وسط کو کہتے ہیں کہ تم برج کا کام کرو گے اللہ اور عام انسانوں کے درمیان, یعنی میں اور آپ, اللہ اور آپ عام انسانوں کے درمیان برج کا کام کریں گے, ہم لوگوں کو جوڑیں گے اللہ تعالیٰ سے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اس صورت کے درمیان میں کہیں گے, وہاں پہ امت وسط کہا تھا, یہاں پہ کہیں گے اللہ تعالیٰ خیرہ امتن, یو آر دا بیسٹ, کنتم خیرہ امتن, اور پھر آگے اللہ ڈیوٹی بھی بتا دیں گے اخرجت للناس, تم اس لیے مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے کہ تم یہ کہو کہ ہم کلمہ گو ہیں بخشے جائیں گے, تم اس لیے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے کیونکہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو, اخرجت للناس. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پری بدر آیات آئی تھی, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ امت جو اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جب ہم نے امت وسط والی آیت پڑھی تھی, اس کے بعد بدر کی ابتدائی یاد ہے نا آپ لوگوں کو, جہاں بدر کے لیے تیار کیا جا رہا تھا ان کو. جی یہاں پر احد کے بعد کی کامنٹری ہے. احد, یہ سورہ آل عمران بہت زیادہ ڈیل کرتی ہے احد کی جنگ کو, اور احد کی جنگ پہ جو مسلمان ہارے تھے کس وجہ سے وہ ہارے تھے, پھر اس کے بعد جو ان کی آپس کی ڈسکشنز تھیں, پھر ان کو کس طرح بیہیو کرنا تھا, وہ چیز اس یہ صورت پریکٹیکلی اگر میں آپ لوگوں سے سچی اپنے دل کی بات کروں نا, تو میں نے سورہ البقرہ کو آپ کے ساتھ پڑھتے ہوئے بہت پہچانا. جب میں نے آپ اس سے پہلے وہ میرے مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا آپ کی ایک دل کے قریب ایک بہت سورہ ہوتی ہے, اتنا زیادہ نہیں تھی, لیکن سورہ آل عمران پہلے دن سے ہی مجھے بہت ٹچ کرتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی سکھاتے ہیں کہ جب تم ڈپریشن میں ہو تو تم کیا کرو, ڈپریشن میں جانے کے موقع کون سے. یہ صورت آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ لوگوں کے, میں نے دنیا میں لوگوں کے لیے کیا کیا ٹیمپٹیشنز رکھی ہیں. پھر یہ بھی پھر سب سے جو خوبصورت, میں کئی دفعہ آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں, مجھے میری موسٹ فیوریٹ سورہ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک عورت کی دعا کا ریلیشن شپ اپنے ساتھ جو ہے کرتے ہیں, فیل کرواتے ہیں, اور یہ بتاتے ہیں کہ ایک دعا کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, چاہے وہ ایک رینڈم عورت کی ہی مانی گئی, اور پھر اپنے ایکسپریشنز دیتے ہیں کہ وہ یوں بولتی ہے دعا میں تو میں یوں جواب دیتا ہوں, وہ یوں بولتی ہے تو میں یوں جواب. اللہ کے بیچ میں کمنٹس آتے ہیں, اس حضرت مریم کی والدہ کی دعا آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کمنٹس آتے ہیں بیچ میں نا. تو وہ ایک انتہائی, مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے یہ اپنی پریگنینسی میں یہ صورت نہیں پڑھی ہوئی تھی جو میرے بچے ہوئے تینوں. تو ہوپسو آپ میں سے, اور زینب کی بڑی لکی رہی اس معاملے میں کہ اس کو میں نے تب سمجھا جب زینب پریگننٹ تھی, تو پھر میں نے اس کی بیبی کے لیے بہت دعائیں کی. اور اگر آپ لوگوں کو جتنی بھی پریگننٹ لیڈیز ملیں گی تو آپ ضرور ان سے اس کا ذکر کیجیے گا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی پریگنینسی میں دعا مانگی تھی حضرت مریم کی والدہ نے. تو اس لیے یہ والی جو صورت ہے نا, یہ آپ کو بتاتی ہے احد کے بعد کہ جب تم زندگی میں غلطیاں, کیا سب کو آواز نہیں آ رہی میری؟ نہیں کلیئر ہے. اچھا کلیئر جی ہے, آ رہی ہے. مجھے آ رہی ہے, ہاں, آ رہی ہے. اب یہ جو ہے اس میں نا ایک اور جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ ہم آپ کو نا زندگی جس طرح سے ہم گزار رہے ہوتے ہیں نا, تو جو اپس اینڈ ڈاؤنس ہم زندگی میں روز دیکھتے ہیں. ویسے تو سورہ بقرہ بھی ہمیں بہت اچھی طرح سے اس کے بارے میں گائیڈ کرتی ہے, لیکن یہ سورہ بہت زیادہ آپ کو بتاتی ہے آپ کے بچوں کی, جیسے چھوٹی چھوٹی اس میں باتیں جو آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے بچوں کو ریز کرنے میں اللہ کا کیا رول ہوتا ہے, اور دعا کتنا زیادہ میٹر کرتی ہے سب میں نا. تو اس میں پھر یہ تھا کہ اور جو احد کے بعد کی کامنٹری ہے بیسکلی وہ آپ کہنا چاہیے کہ جو جان ہے نا, ہر آیت ہی صورت کی بہت خوبصورت ہے لیکن اس کی وہ جان ہے. پھر اس کے بعد امت کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا دوبارہ سے ذکر کرتے ہیں ایک مشن ہے. پھر اس صورت میں انفاق کا بتایا گیا یا پوسٹ احد کا بتایا گیا. پھر اگر آپ نام بھی دیکھیں نا تو البقرہ جو ہے وہ گائے, اگر آپ ریلیٹ کریں اس سے تو وہ گائے اس کا مطلب ہوتا ہے البقرہ, بقرہ گائے کو کہتے ہیں, اور وہ بنی اسرائیل کا واقعہ تھا, یعنی آپ سمجھے یہ بنی اسرائیل سے خطاب تھا. اور یہ والی جو صورت ہے اس کا نام ہے آل عمران, یعنی عمران کی امت. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم کے آباء و اجداد میں سے ان کے سسٹرز میں سے کوئی عمران تھا, اور اس سے ان کو آل عمران کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو ہم اس کو پھر شروع کرتے ہیں, اور اس کو پھر ساتھ ساتھ ہم نا ریلیٹ کرتے جائیں گے اپنی پچھلی سورہ کے ساتھ. کچھ باتیں اور اس سورہ سے ریلیٹڈ دیکھ لیں.
کہ اس کا جو نام آل عمران آیا ہے وہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی تھا، دوسرے اس صورت میں ایک مقام پر اس کا ذکر آتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے علامت کے طور پر اس کا نام سورہ آل عمران رکھا. اور پھر اس کے علاوہ اس میں 4 پیسیجز ہیں. پہلے جو یا آپ کہہ لو 4 ٹاپکس ہیں. پہلے ٹاپکس جو ہے وہ سورت کی چوتھے رکوع کی فرسٹ 2 آیات تک ہے. اس کے بعد اس میں وہ انٹروڈکشن آ رہا ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، جو اللہ تعالیٰ ایک خطبہ ٹائپ دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کا چینج ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ہم ساتھ دیکھتے جائیں گے کہ کس طرح سے کہاں پہ پیسے چینج ہو رہا ہے اور کس طرح سے اس وقت کیا حالات تھے اور یہ کس کانٹیکسٹ میں کس طرح سے آیات آئی ہیں. تو شروع کرتے ہیں، دوبارہ سے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا جو یہ آیتیں جو ہم پہ آج نازل ہوں گی اور اگلے ہر اس دن نازل ہوں گی جس دن ہم آل عمران پڑھیں گے، اس کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ محسوس کر سکیں ان آیات کو اپنے دل پہ اترتا ہوا. اچھا، الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہم پہلے بھی اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. یہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے مطلب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے، اور یہ جب بھی اس کی ڈسکرپشن آتی ہے نا تو علماء بہت آرام سے، یا جو تفسیر کرنے والے ہوتے ہیں وہ بہت آرام سے اس سے گزر جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتائے گی کہ اس کا کیا میننگ ہے. اور یہ آپ کو نا تھوڑا سا بے بسی کا احساس بھی جتنا زیادہ انسان علم حاصل کرتا ہے نا اتنا ہی وہ سوری ایک کال آ گئی تھی معصومہ. جتنا انسان علم حاصل کرتا ہے اتنا ہی نا جب وہ اسٹیج پہ پہنچتا ہے وہ خود کو بے بس سمجھتا ہے. جیسے میں بھی جب اس کی تیاری کر رہی تھی وہ اچھا الف لام میم ہے، اس کا میں کیا ہی بتاؤں گی. تو بیچ میں آواز رک رہی ہے سنم، سمجھ نہیں آ رہی. کال آتی ہے تو آواز کٹتی ہے. آ جائے گی جب ان کی کال سٹاپ ہوگی تو آ جائے گی آواز. جی اچھا سوری، وہ کال بار بار انہوں نے کرتے رہنا تھا تو اس لیے ڈسٹارشن ہو رہی تھی. اچھا اب یہ ہے کہ مدیہ اب آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی سنم اب آ رہی ہے، تھینک یو. اچھا اب آ رہی ہے. اب نا میں آپ سے یہ ذکر کر رہی تھی کہ جتنا انسان علم حاصل کرتا جاتا ہے نا، چاہے وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہو یا کسی بھی اور چیز سے ریلیٹڈ ہو، اس کے بعد نا وہ خود کو اتنا ہی بے بس سمجھتا ہے اللہ کے آگے. تو کیونکہ وہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جب کوئی سائنٹسٹ کوئی ڈسکوری کرتے ہوں گے نا تو اس کو اینڈ سمجھتے ہوں گے. جیسے گیلیکسیز جب ڈسکور ہوئیں یا ایسے کوئی پلانٹس جب ڈسکور ہوئے، لیکن اس کے بعد جب ایک اور ڈسکوری آتی ہوگی نا تو وہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ بس اینڈ ہے، اللہ تعالیٰ سے تو کیا ہی بات کرتے ہیں، اینڈ ہے یہ بس، اس کے بعد ہمیں اور اس کے ہم نے سب کچھ ڈسکور کر لیا. پھر اچانک سے ایک اور تھیری آتی ہے اور پہلی کو غلط قرار دے دیتی ہے. تو اصل میں العلیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہاں پہ اس الف لام میم اور حروف مقطعات کے آگے بھی انسان نے گھٹنے ٹیک دیے کہ خواہ کتنا ہی علم حاصل کر لیں، کتنی ہی جان مار لیں، جتنا اللہ بتائیں گے اتنا ہی ہمیں پتہ ہوگا، اس سے زیادہ ہم نہیں جان سکتے. اور آپ کو یاد ہے کہ آیت الکرسی کے اینڈ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے سمندر ہیں، اور ان سمندر میں سے صرف ایک پیالہ اس دنیا میں ڈیلا گیا ہے، جس کو ہی سمجھ کے اس پیالے کو ہی پڑھ کے، مطلب میں نے بڑا اس بات پہ سوچا جب ہم نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع کیا کہ دنیا بننے سے 2000 سال پہلے یہ آیات لکھ دی گئی تھی. تو آپ نہیں، آپ کے 5 سینسز، ہمارا برین، ہماری کیپیبلٹیز ہیں ہی نہیں کہ ہم امیجن کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اور وہ کتنا علیم ہے اور وہ کتنا جاننے والا ہے، جس کے بارے میں سورہ نام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو، مطلب پتے کتنے گرتے ہیں ابھی آج کل تو باہر اگر آپ نکلو تو آپ کے پتے ہی پتے ہوتے ہیں ہر طرف، کیونکہ درخت تو خالی ہوئے ہوئے اب. تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات کتنی علیم ہے، اور پھر مطلب یہ سوچنا کہ میری کسی فیلنگ کا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہوگا. تو یہ نا آپ کو بڑی بے بسی کا بھی احساس دلاتا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے.
अच्छा, फिर अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाहु, अल्लाह है, ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अब ना जब कोई आयत मिलती-जुलती आती है ना किसी और आयत के साथ, तो उसको वहीं क्लिक कर लिया करें, तो आप पीछे चले जाते हैं फ़ौरन। 1 सेकंड के अंदर आप पहुँच जाते हैं वहाँ पे। अब मुझे बताइए कौन-सी कहाँ कहाँ की आयत है ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं? आयतुल आयतुल कुर्सी। कुर्सी। हाँ, आयतुल कुर्सी। आयतुल अल्लाहु ला कुर्सी। इलाहा अच्छा, यानी अल्लाह ताला ही अल्लाह है और इसके अलावा कोई भी इबादत डिज़र्व कर ही नहीं सकता। जी, अब ना हम लोगों ने पहले इलाह को बहुत प्रैक्टिकली देखा था। आप लोगों के ज़हन में ताज़ा है ना आयतुल कुर्सी के जो हमने इलाह के बारे में पढ़ा था? इलाह कौन होता है? हमने क्या डेफिनेशन उसकी पढ़ी थी? जिसको ना नहीं कह सकते। जिसको हम ना जिसको नहीं ना कर नहीं सकते कह हम। सकते हैं। बिल्कुल। फिर हमने प्रैक्टिकली देखा था कि इलाह कौन-कौन से हैं हमारी ज़िंदगी में, और फिर हमने ला को समझा था कि ला स्टार्ट में इसलिए आया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सॉरी मैं बीच में रोक रही हूँ। क्लास में कोई ऐसा है जिसने आयतुल कुर्सी का लेक्चर नहीं सुना हुआ? हमारी ये लिसनर्स में से कोई ऐसा है? अल्हम्दुलिल्लाह सबने सुना हुआ है। चलें, फिर हम इससे ज़रा जल्दी गुज़रेंगे। थोड़ा-सा रिमाइंड अपने ज़हन में ये कर लेते हैं कि ला जो है उसका मतलब होता है नो, और ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो आपको काफ़िर से मुसलमान कर देता है। हमारे रिलीजन में वर्ड्स की बहुत इम्पोर्टेंस है ना, तो जब आप कलमा पढ़ते हैं तो आप मुसलमान हो जाते हैं नॉन मुस्लिम से। तो अब अल्लाह ताला यहाँ पे ये कहते हैं कि देखो, अल्लाह ताला के अलावा कोई ला इलाहा इल्ला, यानी फर्स्ट यू हैव टू नेगेट ईच एंड एवरी इलाह अराउंड यू, फिर तुम अल्लाह ताला की तरफ अप्रोच कर सकते हो। और फिर हमने देखा था कि हमारे इलाह कौन-कौन से। अच्छा, हमारे टीचर्स तो यूँ बोलते हैं ना कि जैसे एक टीचर जो थी उनके बेटे का एग्ज़ाम था, तो उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो वो कहने लगा मामा मैं सोच रहा हूँ कि मैं या देने जा रहा था, मेरी इतनी तैयारी नहीं है, ए स्टार नहीं आएगा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर दे देता हूँ। तो जब वो उन्होंने अपनी आपा से बात की तो आपा कहती हैं कि क्या ए स्टार उसका इलाह है जिसके पीछे वो भागेगा, उसे कहो कि वो पेपर दे और अपना 1 साल ज़ाया मत करे। तो वो ये लोग इस तरह से इतना आम इलाह का वर्ड यूज़ करते हैं ना, जब भी आपको किसी एक को लगता है दूसरे के बारे में कि ये इसने इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दे दी है, तो वो फ़ौरन उसको कहता है तुम तो इसको इलाह बना रही हो। तो ये आप लोग अपने लिए भी पॉइंट नोट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का भी एक बड़ा ग्रुप है जो आपस में एक दूसरे को, आप लोगों का काम है कि जब भी कोई गिरेगा, कोई गिरने लगेगा, आप उसको हाथ से पकड़ेंगे। मेरी 2 दोस्त हैं मेरे साथ जिन्होंने कुरान पढ़ा है, और वो हम तीनों का यही काम होता था कि जहाँ पे कोई एक गिरने लगता था दूसरा उसको पकड़ लेता था और एहसास दिलाता था। आपका बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो आपको बताता है कि हाँ तुम गलती कर रही हो। तो इसी तरह जब आपको में से कोई फ़ील करे और ख़ुद भी अपने आप को देखा करें कि मैं किसी और को इलाह तो नहीं बना रही। तो अब आज ना मैं आपको थोड़ी-सी इसकी ना वर्ड्स में इलाह की कुछ डेफ़िनेशंस बताऊँगी, जो मैंने पहले नहीं बताई, ताकि हम अच्छी तरह इलाह को समझ लें। तो अभी आप अपने पास लिख लें उसके लिए उस इल्मी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको पता हो कि कौन-कौन सी इसकी कोट की जाती हैं डेफ़िनेशंस। ठीक है? अच्छा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला का मतलब ये है, अच्छा ये जो अल्लाहु का वर्ड है ना, ये जब आता है ना, जैसे अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम था, यानी तो इसका मतलब ये था कि अल्लाहु अल हय्युल कय्यूम, अल्लाह वो है जो हय्युल कय्यूम है। फिर उसके बाद वो अल्लाहु चला था मुसलसल थ्रू आउट आयतुल कुर्सी। अल्लाह है जिसको ना ऊँग आती है ना नींद आती है। अल्लाह है जो किसी की सिफारिश कबूल नहीं करता। अल्लाह है जिसकी कुर्सी, अब अल्लाह आया सिर्फ पहली दफ़ा, लेकिन ये असल में ग्रामेटिकली अरबी के सेंटेंसेस का स्टाइल होता है कि पहला एक हिस्सा आपको स्टार्ट, उसको कहते हैं मुब्तदा, और अरबी ज़ुबान में, और आगे वाली चीज़ होती है ख़बर, यानी आगे इन्फॉर्मेशन होती है और पहला हिस्सा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो अल्लाह हुआ है ना, ये इसी तरह जैसे उसमें पूरी आयतुल कुर्सी में चला था ना, इस तरह इस यहाँ इनमें भी अल्लाह ताला ने यहाँ पे अल्लाह कह दिया, फिर वो अगली आयत के साथ भी चलेगा, उसकी अगली आयत के साथ भी चलेगा। मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी आपको। तो अल्लाह ने, अब इसकी मैं आपको इलाह की डेफिनेशंस बता रही थी। नंबर 1 कि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी इबादत डिज़र्व कर ही नहीं सकता, क्योंकि इबादत यानी वर्शिप होती क्या है? कोई इलाही बताएगा ना कि इबादत क्या होती है, तो अल्लाह के सिवा कौन बता सकता है कि इबादत कैसी होनी है? यानी जैसे
آپ لوگوں نے سوچا ہو دیکھا پتہ نہیں کبھی آپ کو ایکسپیرینس ہوا کہ جو سورج کو پوجنے والے تھے وہ ہاتھ باندھ کے نا بہت دیر سورج کے سامنے کھڑے رہتے تھے. اچھا اب یہ اور کچھ پوسچرز کرتے تھے جو ان کی عبادت ہوتی تھی. اب وہ کہاں سے بڑوں سے ادھر ادھر سے دیکھتے دیکھتے انہوں نے اپنی ایک وہ بنا لی. اسی طرح ہندو جو ہوتے ہیں انہوں نے بھی بنایا ہوا کہ یہ اس کو دودھ سے نہلاتے یا جو کچھ بھی کرتے. لیکن اصل الہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہے کہ اللہ نے ہمیں خود قرآن میں اتر کے بتایا کہ دیکھو تم نے میری عبادت کس طرح سے کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو الہ وہ ہے جس کی علاوہ عبادت کوئی ڈیزرو نہیں کرتا. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ کہ الہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو بہت حیران کرتا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کی العلیم کی ذات اتنا حیران کرتی ہے کہ اچھا اللہ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ پتا کہاں گرا. تو الہ وہ ہوتا ہے جس کی ایک آیت آپ پڑھتے اور آپ حیران ہوتے جاتے اف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اف اللہ ہم کہتے ہیں نا اٹھتے بس اللہ ہی کی ذات ہے, اور واقعی اللہ ہی کی ذات ہے. تو الہ وہ ہوتا ہے جو حیران کرتا ہے. پھر ایک اور ڈیفینیشن الہ کی یہ آتی ہے کہ سخت پیاس اور تکلیف میں انسان جس کی طرف پلٹتا ہے نا وہ اس کا الہ ہوتا ہے. جیسے ہم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ جب جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے تو کوئی اللہ کو نہ ماننے والا بھی ہوگا, جب جہاز کو جھٹکے لگیں گے اور آپ کو لگے گا کہ جہاز گرنے والا ہے تو فوراً او گاڈ ہر کسی کے منہ سے یہ نکلے گا. اور مسلمان تو آپ کو پتہ ہے کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ صورتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں, آیت الکرسی پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو سخت پیاس یا بھوک یا سخت تکلیف میں جس کی طرف انسان پلٹتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ الہ ہوتا ہے. اس کو ایک اور طرح سے بھی ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ جس کا تکلیف میں سب سے پہلے خیال آئے. اس کو بھی نوٹ اپنے آپ کو چیک کرنا آپ کو اب آپ نے کہ جس کا تکلیف میں سب سے پہلے خیال آئے وہ الہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہائے اللہ جی کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ الہ ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس لائق ہی نہیں کہ اس سے محبت کی جائے. ٹھیک ہے, الہ کے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس سے محبت کی جائے, کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس سے بھی آپ محبت کرتے عموماً وہ آپ کو خوار ہی کرتی ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے جو آپ کو اونچے مقام تک لے کے جاتی ہے. ہاں وہ محبت جو آپ اس لیے کرتے ہیں جب آپ اللہ, ہم نے یاد ہے لا الہ الا اللہ میں پڑھا تھا کہ ہم نے اپنے گھر میں کہ مین چیئر پہ کسی اور کو بٹھا دیا جس پہ اللہ نے بیٹھنا ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو باہر نکال دیتے, سب کو, پیرنٹس کو, بچوں کو, سب کو باہر نکال کے اللہ کو سمجھتے اور اس کے بعد ان کو بڑی عزت سے اندر لے کے آئیں گے اس طرح جس طرح سے اللہ بتائے گا. تو وہ محبت جو آپ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ کرتے ہیں وہ عبادت ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو محبت یا عشق و عاشقی ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کو خوار کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس لائق ہی نہیں کہ اس سے محبت کی جائے. یہ کچھ ڈیفینیشنز تھیں جو اس میں ہم نے دیکھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الحی القیوم. اچھا اب اس کو نا یہ الحی القیوم جو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ رب وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے, جس کے بارے میں آپ کو کبھی اس چیز کی مایوسی نہیں ہوتی کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے گا. ہماری بڑی پیاری ایک آنٹی کی پچھلے دنوں ڈیتھ ہو گئی تو بچیاں ان کی بہت پریشان تھی. تو جب ہم وہاں بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے تو اسی بات کو بار بار ڈسکس کیا کہ عروۃ الوثقیٰ یعنی مضبوط سہارا. میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ جتنے لوگ ہیں سب نے سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے کہ جتنے لوگ ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مضبوط سہارا بنا دیتے ہیں نا تو اللہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے, الحی القیوم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں القیوم. تو قیوم کیا ہے؟ جو قائم رہنے والا ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کے اس آیت کو نا آگے اگلی والی آیت کے ساتھ ملا کے ہم پڑھیں گے. اگلی آیت یہ ہے اللہ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ وہ ہے نزلہ جس نے نازل کی. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, علیہ کا آپ پر, الکتاب کیا چیز؟ الکتاب. اچھا بالحق کی ساتھ حق کے. اب اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. سورہ بقرہ سے اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو آپ شروع کے لوگوں کو کیا یاد آ رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس میں
فوری طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کتاب کا، اور اسی طرح یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں اللہ نے کہا تھا یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہاں پہ ہم پڑھیں کہ ایک ایسی نزل الیک الکتاب، علیک الکتاب عموماً نہ جب یہ حروف مقطعات آتے ہیں اس کے بعد کتاب کا ذکر آتا ہے کہ نزل علیک الکتاب، آپ پہ ایک کتاب نازل کی جو حق ہے. اچھا اب ہوا یہ کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا نا لا الہ الا اللہ، اس کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ باقی کتابوں نے خراب کر دیا. جیسے آپ عیسائیوں کو دیکھیے، انہوں نے مار کہاں پہ کھائی؟ لا الہ الا اللہ پر ہی مار کھائی. آگے یہاں پہ اس کے بعد ذکر آ رہا ہے نا، یہ وہ کتاب ہے جو جلدی سے اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ ریلیٹ کر پائیں، جو تصدیق کرنے والی ہے، جو ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورا اور انجیل نازل کر چکا ہے. یہ ہے اس میں. تو آپ اگر آپ اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں تو آپ عیسائیوں کو دیکھیں، انہوں نے کہاں مار کھائی؟ لا الہ الا اللہ پہ. انہوں نے گاڈ اور سن آف گاڈ بنا دیا، تو لا الہ الا اللہ پہ بڑا سا کراس لگ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک سن آف گاڈ بھی بنا دیا. اب ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کا نا کوئی بھی ورڈ جو اللہ نے یوز کیا ہوا ہے وہ رینڈم نہیں ہوتا. جیسے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ یوں نہیں کہیں گے کہ چلو میں ایک نئی صورت بنانے لگا ہوں تو میں اپنی کون سی صفت یہاں پہ ڈالوں، میں یہاں پہ اللہ لا الہ الا کے بعد الحی القیوم ڈال دیتی ہوں. تو ایک چیز تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ عیسائی جو تھے انہوں نے پہلا جو کانسیپٹ تھا، چونکہ یہ عیسائیوں کو ان کو اس کے بعد تورا اور انجیل کا ذکر آ رہا ہے، یہ ڈیل بھی ان کو کر رہی ہے. تو اللہ نے کہا لا الہ الا، اپنی اس صفت کا ذکر کیا کہ الہ کوئی نہیں مگر اللہ تعالیٰ، کیونکہ عیسائیوں نے یہیں پہ مار کھائی تھی، انہوں نے ایک اور الہ بنا دیا تھا. کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ الحی القیوم کا اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا؟ یہ ان کی کس چیز کیونکہ عیسیٰ تو چلے جاتے ہیں، گاڈ اگر مانتے ہیں تو وہ تو زندہ ہمیشہ نہیں رہنے والا. ہمیشہ رہنے والا. کرسچنز کیا کہتے ہیں؟ سارا آپ کیا بتا رہی ہیں؟ مجھے ایسے لگا کہ جیسے اگر وہ سن آف گاڈ یا کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، تو وہ تو ایور لاسٹنگ تو نہیں تھے نا حضرت عیسیٰ. مطلب اس سے ریلیٹ کر رہی ہوں کہ اس لیے حی القیوم، اور عیسیٰ نے یہاں پہ لکھا ہے قائم رکھنے والا ہے. جی سارا، یہ ایک ہی بات ہے. میں نے کیا کہا ہے؟ قائم رہنے والا. اچھا سوری، ویری سوری، رکھنے والا ہے. قیوم قائم رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے. قیوم میں اس کا روٹ ورڈ بھی بتا دیتی ہوں، آپ لوگوں کو پھر کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پہلے آپ اس کو سمجھیں. بالکل آپ لوگوں نے بالکل درست کہا. اللہ تعالیٰ نے الحی القیوم کا لفظ یہاں اس لیے یوز کیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ لوگ یہ کہتے تھے، ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ عیسیٰ گاڈ کو قتل کیا گیا، 3 دن قتل گاہ میں رہے وہ، اور پھر وہ اوپر چلے گئے. اب یہ آیت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تو الحی ہے، وہ تو الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، بلکہ زندگی دینے والی ذات ہی اللہ تعالیٰ کی ہے. دیکھیں اگر گاڈ کو قتل کر دیا گیا نعوذ باللہ، تو 3 دن تک جب گاڈ قتل تھا تو کائنات کیسے قائم رہی؟ القیوم کون تھا اس وقت ان 3 دنوں تک جو کائنات کو جسے سسٹین کیا ہوا تھا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں جیسے ہی یہ سورہ شروع کی اور فوری طور پہ پہلے چند ان کی جو خاص تھی نا کمزوریاں، اس پہ ہی پوائنٹ کیا کہ تم کہتے ہو کہ سن آف گاڈ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تو ایک ہے اور کوئی الہ نہیں. تم کہتے ہو کہ وہ گاڈ جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا تھا، سن آف گاڈ، وہ تو الحی القیوم، وہ تو زندگی دینے والا ہے. تو اگر خدا ہی نہ رہا تو کائنات کو کس نے قائم رکھا اتنے دن؟ اور اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب جیسے اگر آپ ہو سکتا ہے نا اس کو پڑھیں تو آپ فوراً سے اس آیت سے گزر جائیں کہ اچھا یہ تو ہم نے آیت الکرسی میں ساری کی ساری سمجھ لیا، اللہ لا، آگے دیکھتے ہیں اللہ آگے آل عمران میں کیا کہہ رہے. نہیں، قرآن کا ایک ایک ورڈ جو ہے وہ ایک خاص ویری بیوٹیفلی پلیسڈ ہے اور ویری لاجیکلی پلیسڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے ہر چیز کو رکھا ہے. اچھا، اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گئی کہ جب آپ سورہ آل عمران شروع کرتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی کنٹینیوٹی ہے.
جیسے تسلسل میں چل رہی ہے، اتنی بیوٹیفلی اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے اور یہ پلیس کی گئی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو الحی القیوم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھے طریقے سے ہمیں سورہ بقرہ میں ڈائجسٹ کروایا. ابراہیم علیہ السلام، وہاں ابراہیم علیہ السلام کے قصے پہ چلے جائیں تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ میرا خدا کون ہے؟ نمرود کو. میرا خدا وہ ہے جو مردوں کو جو زندہ جو نہیں مرتا، مشرق جو سے چیتے کو مرتا کرتے. ہاں، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو جی مردہ کر دیتا ہے. تو وہ حی کا کتنی اچھی طرح پھر اس کے فوراً بعد حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے الحی کو کتنی اچھی طرح ایکسپلین کر کے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ تو اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ نے ان کو سلا دیا اور پھر جب اٹھایا تو الحی کو دکھایا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں پرندوں کو زندہ کر کے دکھایا. تو کلک کر کے ہمیں سائڈ پہ اگر پیچھے چلے جائیں تو ہمیں الحی القیوم کی وہ تین جو یکے بعد دیگرے یعنی آگے پیچھے کر کے جو تینوں آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو قصے سنائے تھے ہمیں، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ عیاں ہو کر اللہ تعالیٰ کی ان صفت کو دکھا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی صفت کا ذکر کیا. اچھا، اب ہم پھر اگلی آیت پہ چلے جاتے ہیں. نزلہ نازل کی اس نے، علیکا تمہارے اوپر الکتاب. اچھا سوری، الحی کا ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. کاما القیوم، کاما یقومو سے ہے. کاما کہتے ہیں جو نماز کے لیے قیام ہوتا ہے، اسی سے ہے کھڑے ہونا. اور قیوم کہتے ہیں کھڑا رکھنے والا، قائم رکھنے والا. ٹھیک ہے، تو الحی القیوم کا میرے حال ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ہوگی ڈیٹیلز. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب نزلہ کیا چیز ہے؟ کہیں پہ آپ نے دیکھا ہوگا اب یہاں پہ نزلہ آ رہا ہے اور ایگزیکٹلی اس کے نیچے وانزلہ آ رہا ہے. تو اب یہ دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے، دونوں کا مطلب ہے نازل کیا. اردو میں ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں تو ان کا مطلب ہوتا ہے نازل کیا، لیکن ان کے روٹ ورڈز بھی ان کے سیم ہیں. لیکن چونکہ یہ مختلف بابوں میں آتے ہیں اس لیے ان کے میننگز بدل جاتے ہیں. کون سا باب ہے کیا آپ کو اس ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھیے گا کہ نزلہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا 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 کر کے نازل کرنا. یعنی آپ کو پتہ ہے نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لاتے تھے، ایک کبھی صورت اگٹھی آ جاتی تھی، کبھی ایک آیت آتی تھی، تو یہ گریجولی نازل ہوا ہے. تو اس لیے عموماً اس کے لیے نزلہ کا ورڈ ہی استعمال ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نزلہ نازل کیا علیہ کا آپ کے اوپر الکتاب، الکتاب کو. اچھا، اور ایک بات میں بتا دوں کہ الحی القیوم کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ بطور احسان ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو کتاب تم اس وقت پڑھ رہے ہو نا، یہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے کہ یہ اللہ کے اپنے ورڈ سے جو اس وقت تمہارے سامنے، اور ہر بندے سے یہ الگ الگ بات کرتے ہیں. تو مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کتاب نازل کی. ویسے تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن یہ ہر آیت میرے پہ بھی آتی ہے. تو اب یہ علیک الکتاب بالحق کی، یہ حق ہے. حق کا ایک مطلب ہوتا ہے سچ. اب اللہ تعالیٰ نے کیوں قرآن کو سچ کہا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ، ہم سب لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ تورات اور انجیل دونوں میں خرابیاں پیدا کر دی گئیں. ان میں خرابیاں کیوں ہوئیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی خرابیاں کرنے کی. جبکہ القرآن کی حفاظت کا، الکتاب جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا اور کرپشن سے قرآن کو بچایا. سوچیں کہ جتنے کرپٹ آج کل لوگ ہیں، اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو وہ قرآن میں کتنی زیادہ تبدیلیاں کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا بالحق، یہ بالکل سچ ہے. اور اس کا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ورڈ یوز کیا ہے نا، علیہ کا، نزلہ نازل کیا علیہ کا آپ پر. اس کو سوری علیہ کا میں ایکسپلین کرنا بھول گئی، اس کو دیکھ لیجئے. نزلہ کے لیے کے ساتھ دو ورڈز آتے ہیں، نوٹ کر لیں اپنے پاس. ایک نزلہ علا ہوتا ہے، یہ علا اور کا، یہ دو ورڈز ملا کے بنا ہوا ہے. علا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوپر اوپر، اور الا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طرف، کی طرف. اس طرف. ہاں، تو اس کے لیے دونوں ورڈ یوز ہوتے ہیں. تو جب کسی کو ان کا ڈفرینس پتہ ہے، یہ ہم نے اس پہ پڑھا تھا نا، علیہا مکتسبت، جی یاد جی ہے؟ ہاں جی جی. ہاں، اس میں اس ہم میں نے دو الا چیزیں وہ پڑھی. جو آپ کرتے ہاں ہیں، ہاں جی الا علیہ یعنی کہ وہ جو آپ کریں گے، اور الا یعنی طرف ہوتا. اس میں پڑھا تھا ہم نے آل عمران،
آخری رکوع میں سورۃ آمن بقرہ الرسول میں کہ لہا ہاں ما تو کسبت ان میں میں کیا ہوتا ہے ڈفرینس جو تھا؟ نیکیوں کے فیور میں علیہا جائے گا. مکتسبت. یس جی یس نیکیوں اس کے میں ہم فیور نے میں، یہ اور پڑھا وہ علیہ مکتسبت جو ہم کریں گے اس کا حساب. بالکل. اس میں ہم نے اس کو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ آپ کے فیور میں یوز ہو رہا ہے. لہا تمہارے لیے ہے، ماں کا سبا جو تم نے کمائی کی. تو الہ کا بھی مطلب ہوتا ہے تمہاری طرف. جیسے اگر میں کوئی بھی گفٹ دیتی ہوں، جیسے میں مدیہ کو کوئی گفٹ دیتی ہوں تو میں لکھوں گی الہ مدیہ، کیا مدیہ کی طرف، میری طرف سے. تو یہ لہا کا یہی مطلب تھا. وہ ہوتا ہے لہا یوز ہوتا ہے سوری الہ یوز ہوتا ہے حمزہ الف حمزہ لام چھوٹی ہے اس کے اوپر کھڑی زبر. الہ یوز ہوتا ہے فیور کے لیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فیور نہیں یوز کرے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوز کرے. علیہ کا یوز ہوتا ہے رسپانسبلٹی کے لیے. تمہارے اوپر جو ہم نے کہا تھا تمہارے اوپر وبال ہے، اس پہ تم نے وبال کا مطلب لیا تھا، لیکن میں نے کہا تھا اب تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، میں نے تمہیں بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ علیہ کا یوز کر کے ہمیں ایک رسپانسبلٹی دے رہے ہیں. اگر یہ ایلئی کا ہوتا، الف لام یا کاف ہوتا تو کیا ہوتا؟ فیور ہوتا کہ میں تمہیں گفٹ دے رہا ہوں. اس طرح اس کے لیے بھی یوز ہوا ہے. لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ یوز کرے نزل علیکا کہ نازل کی ہے تمہارے اوپر میں نے ذمہ داری کے طور پر الکتاب، جو کہ بالکل سچ ہے، بالکل حق ہے. اصل میں ایسا ہوتا ہے نا، نزلہ علا کو آپ یوں سمجھیں کہ بعض نالج ایسے ہوتے ہیں جو آپ انجوائے کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے نزلہ الہ. اور نزلہ علا جو ہوتا ہے، بعض نالج ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جس کو آپ نے، جیسے اب یہ آیات میرے اور آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے. جیسے میں نے اور آپ نے پڑھا لہا ما کسبت علیہا مکتسبت، تو ہماری تو سٹی گم ہو گئی. ہم نے یہ کہا کہ میں تو ہر وقت دوسروں کی، فلاں کے ساتھ یہ پرابلم ہے، فلاں کے ساتھ یہ پرابلم ہے، یہ کرتی نا تو بالکل ٹھیک ہوتا. یہاں پہ اس نے یہ غلطیاں کر دی. تو وہ کیا تھا بھائی، اس کے اوپر اس کا کسب ہے، تمہارے اوپر تمہارا کسب ہے. تو وہ ہم پہ ایک ذمہ داری آن پڑی نا. تو یہی ذمہ داری کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی احساس دلا رہے کہ یہ جو کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ تمہارے لیے ذمہ داری کے طور پہ نازل کی گئی ہے بالحق کی. اور یہ کتاب بالکل سچ ہے، بالکل حق ہے، اور قیامت تک یہ بالکل حق رہے گی، کیونکہ اس کی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے، اس کی حفاظت کی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آئی ہے؟ جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. کوئی جی بندہ ثنا. ایسا تو نہیں کہ جس کو سمجھ نہ آ رہی ہو؟ ارمینا آپ کو آ رہی ہے؟ آپ کی بالکل آواز نہیں آتی مجھے آج کل. اچھا فرزانہ کی تو آ گئی. اچھا چلے. جی سمجھ آ اچھا رہا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. اور مجھے سائمہ بتائیں، جو سائمہ ہماری نئی اسٹوڈنٹ ہے. جی سائمہ ہے کلاس میں؟ ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سائمہ. سنم ابھی نا کچھ اتنی سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ لکھ رہی ہوں. اچھا سائمہ آپ مجھے بتائیں کہ ان آیات کی نہیں آ رہی ہے؟ پیچھے سے بھی بہت اچھی سمجھ، پیچھے بھی آپ کو ٹائم لگتا ہے لینے میں؟ جو لاسٹ والی بھی 2 لی تھی نا، اس میں بھی مجھے مشکل ہوئی تھی، اور اس میں بھی مجھے کافی لگ رہی ہے. اچھا چلیں، آپ ایسا کریں نا، آپ کی سب سے زیادہ دوستی کس کے ساتھ ہے؟ رابی کے ساتھ ہے گروپ میں؟ جی جی. اچھا رابی، آپ نے آپ سائمہ کی رسپانسبلٹی لے لیں، آپ نے سائمہ کو سمجھانا ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ بھی سائمہ اٹکے، اور سائمہ آپ مجھے وائس میسج کر سکتی ہیں، کیونکہ عموماً فون پہ میں اویلیبل نہیں ہوتی ہر وقت. ٹھیک ہے. اور آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے، اگر سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھے وائس میسج کر دیا کریں اپنا اسکائپ پہ. ٹھیک ہے، میرے چل پرسنل. انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس پہ یہ تھا کہ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو تھی نا، وہ یہ تھی کہ یہودیوں نے یہ بات کہی، ان پہ بھی کتاب آئی تھی. یہودیوں نے یہ بات کہی کہ ہم تو چوزن ون ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ عرصے آگ میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دینا ہے. تو انہوں نے کتاب کی رسپانسبلٹی نہیں لی. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے تو بالکل ہی حد کر دی. انہیں یہ کہا کہ بائبل میں جتنے بھی آرڈرز ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے تو سن سے ختم ہو گئے، ہم نے تو بس اس کو ریڈ کرنا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو سولی چڑھ کر ہم کو پیور کر گئے، ہمارے گناہ بخشوا گئے. یہاں اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ کہا کہ نزل علی، ریممبر کہ یہ کتاب اپلائی کرنے کے لیے آئی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں تو الکتاب پہ اگر آپ غور کریں تو
الکتاب کہتے ہیں، کاتبہ کہتے ہیں، کاف تابا اس کا روٹ ورڈ ہے، کاتبہ کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، ٹھیک ہے، لکھی ہوئی چیز۔ اب قرآن کتاب کی صورت میں نہیں آیا بلکہ وربل وحی کی صورت میں آیا۔ آپ کو پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، پھر وہ سناتے تھے، پھر وہ لکھا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو عربوں اور مشرکوں کے لیے کیا تھا؟ یہ قرآن تھا، یعنی وہ زبانی، کیونکہ عربس جو تھے نا ان کو امی کہتے تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، بہت کم لوگوں نے پڑھ لکھے تھے، وہ اس کو سنتے تھے۔ لیکن اس کو الکتاب بھی کہا گیا اس لیے کہ ایک تو یہ اس دنیا میں آنے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہوا محفوظ تھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو یہودی اور نصارہ تھے وہ پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے، تو ان کے لیے یہ ایک لکھی ہوئی چیز کے طور پہ ہی ڈیل کیا اس نے ان کو۔ تو کیونکہ سویلائز سوسائٹی تھی اس لیے ان کو بتایا گیا کہ جس طرح تمہارے پاس کتاب ہے اس طرح یہ بھی الکتاب ہے، ایک لکھی ہوئی چیز ہے اور ایک مقصد کے تحت آئی ہے۔ تو اللہ نے جو کہا نا کہ نزل الیک الکتاب بالحق کی، حق کے ساتھ، اب اس کا ایک مطلب تو میں نے آپ کو سچ بتایا کہ یہ سچ ہے، اس میں کچھ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ایک اور بھی اس کا میننگ ہے، یہ حق کے ساتھ آئی ہے یعنی ایک مقصد کے تحت آئی ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتے ہیں، اور سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی کہتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ یعنی جو جس طرح سے ہم زندگی گزارتے رہے اب سے پہلے، تو میرا تو یہی خیال تھا کہ میں بس ایک گھر میں پیدا ہوئی، پھر شادی ہوئی، پھر میں دوسرے گھر میں چلے گئی، یہ جو صبح سے لے کے شام تک ایک ریس لگی ہوئی ہے، میں نے بھی بچے پڑھانے، یہ تو میری سمجھ میں بعد میں آیا کہ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اوپر سے اتنی بڑی ذمہ داری کہ مجھے تو مسلمان گھر میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے یہ کتاب ایک مقصد کے تحت آئی ہے، ایک پرپس ہے اس کا۔ تو جو بالحق کا ورڈ ہے نا، یہ آپ کو ایک پرپس کے بارے میں بھی بتا رہا ہے، سچ کے بارے میں بھی بتا رہا ہے، ایک اور اس کے پیچھے ایک وزڈم ہے، اس چیز کا ایک مطلب ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میرا حق ہے تو یہ میرے سے کوئی نہیں چھین سکتا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ حق کو لے کے آئی ہے، جو بالکل درست۔ ہم کب کہتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے؟ جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز بالکل سچ ہے اور یہ میری ہے۔ تو اسی طرح یہ کتاب بھی اتنی ہی زیادہ حق کو ہمیں دکھاتی ہے، اس کی ایک ایک چیز بالکل سچ ہے۔ جو اس سے پہلے کتابیں آئی تھیں ان کتابوں کو خلط ملط کر دیا گیا، ان میں ابھی میں آپ کو ان کتابوں کی بھی ڈیٹیلز بتاتی ہوں کہ وہ کیا کتابیں تھیں اور کس طرح تھیں، اور یہ ڈیٹیلز میں دوبارہ شاید ریپیٹ نہ کروں، اس لیے جو انجیل اور تورا کے بارے میں، بائبل اور تورا کے بارے میں آپ کو ان آیات میں ڈیٹیلز دی جائیں گی، پلیز وہ اپنے پاس لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ بالحق کی، حق کے ساتھ آئی ہے، مصدق کلمہ، تصدیق کرنے والی ہے۔ میم شروع میں آ رہا ہے تو اس کے ٹرانسلیشن میں والا کا والا یا والی آئے گا، اس کا روٹ ورڈ ہے صاد دال کاف، صدق کہتے ہیں سچائی کو، مصدق کلمہ تصدیق کرنے والی ہے، بین یدیہ، جو کہ اب بینہ یدیہ دو ہاتھوں کے درمیان والی چیز، بینہ ہوتا ہے درمیان، یدیہ ید کہتے یدیہ کہتے دونوں ہاتھوں کو۔ تو اس کا یہ ایک فریز ہے عربی میں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جو پہلے سے آئی ہوئی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے ایکسپلین کرتے ہیں کہ کون سی کتابیں ہیں وہ انزل التوراۃ والانجیل، اور اس سے پہلے وہ نازل اللہ تعالیٰ کون سی کتابیں کر چکے ہیں؟ التوراۃ اور الانجیل۔ اچھا، اب ہم مصدق کلمہ پہ چلتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ تصدیق کرنے والی ہے۔ تصدیق کے لیے ایک بڑا مزیدار ورڈ انگلش کا کہہ لو آپ، کنفرم کرنے والی ہے۔ اب ہوا یہ کہ جو یہ دو کتابیں آئیں نا، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ جو بینہ یدی، میں نے کہا نا جو تمہارے دونوں ہاتھوں میں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ تصدیق کرنے والی ہے جو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے۔ اب دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا ہے؟ نصارہ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان انجیل ہے، اور یہودیوں کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تورا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی کتاب، اب ہمارا کیا ایمان ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم مانتے ہیں تورا کو بھی، ہم مانتے ہیں
انجیل کو بھی، لیکن ہم ان کے صرف ان حصوں کو مانتے ہیں جو کہ جن کی کہ قرآن کنفرمیشن دیتا ہے ہمیں، کیونکہ اس میں اتنی چینجنگز ہو چکی ہیں کہ اس کی ہر بات پر ایمان لانا اب ممکن نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہے ہیں مصدق لی بالحق مصدق لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، ان کو نازل کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً اگلی آیت میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سیکنڈ، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ پلیز بتائیے گا، میرا بلینک ہو گیا۔ جی جی اچھا جی آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انزل الفرقان، یہ فرق کرنے والا ہے قرآن، یہ ہمیں جو چیزیں بتاتا ہے کہ یہ ان میں درست ہے اس پر ہم ایمان لے آتے ہیں، جن سے یہ کہتا ہے درست نہیں ہے ان پر ہم ایمان نہیں لاتے۔ اس چیز کو ہم آگے دیکھیں گے، اس وقت ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے جو مجھ پر اور آپ پہ حق کے ساتھ نازل کی گئی۔ حق آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے، کنفرم کرنے والی ہے جو کچھ بھی ہاتھوں کے درمیان ہے، بین یدیہ، بین درمیان یدیہ ہاتھوں کے، بین یدیہ کیا ہے؟ عیسائی اللہ تعالیٰ کے خود ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہودیوں کے ہاتھوں میں تورا ہے اور عیسائیوں کے ہاتھوں میں انجیل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تورا اور انجیل ہے کیا نا، کیا ہے اس کے بارے میں۔ اب تورا جو ہے نا بیسکلی اس میں 10 کمانڈمنٹس ہیں۔ تورا از اے کمبینیشن، یہ بات یاد رکھیے گا، جیسے ہمارا پورا قرآن ہے نا، اس کا ایک ایک ورڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں یا ان کے جو ایکٹس ہیں، اس کے لیے حدیث کی کتابیں موجود ہیں۔ ہمارا جو قرآن ہے یہ 100% سورہ بقرہ سے لے کے سورہ ناس تک اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں۔ لیکن تورا جو ہے نا، اس میں 10 کمانڈمنٹس آئی تھیں پہلے، جو حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی، وہ ایک ہی شارٹ میں آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی لیے ان کے لیے انزلہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ، وہ ہم نے پڑھا تھا نا نزلہ، یہاں پہ آیا انزلہ۔ انزلہ جو ہے وہ گریجول آنے کو ظاہر کرتا ہے، اور انزلہ جو ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے ایک ہی شارٹ میں آنا۔ اچھا، جن لوگوں کو انزلہ اور نزلہ کے فرق کی سمجھ آ رہی ہے وہ اس کو سمجھ جائیں، جن کو نہیں آ رہی تو فہم کے لیے کوئی سمجھنا ضروری نہیں ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے سائد سے کیا لینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ سب کو ہی سمجھ آ رہی ہوگی انزلہ اور نزلہ کے فرق کی۔ تو جو تورا ہے اس کی 10 کمانڈمنٹس جو تھی وہ ایک ہی شارٹ میں آئی۔ اس کے بعد جتنی بھی تورا ہے نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سینگز ہیں، جیسے ان کی احادیث ہماری ہوتی ہیں، اس طرح جو حضرت موسیٰ کے ایکٹس ہیں اس کو کمپائل کر کے تورا بنی ہے۔ میں آپ کو اس کی نا تھوڑی سی ڈیٹیل بھی بتا دیتی ہوں۔ سوری سنم، انزلہ ایک ہی آ شارٹ میں جائے آ جائے، تو اس ہاں کو انزلہ ایک ہی ہوں، ایک ہی طرح، مطلب ایک ایک ہی ہی طرح نہیں، وہی ایک ہی میں ٹائم میں سمجھ آئی تھی۔ ایک ہی ٹائم پہ ہاں، جب کنٹینیوسلی، یہ نہیں کہ آ رہا ہے جیسے قرآن شریف مختلف وقتوں پہ آیا ہے، یہ ایک ہی دفعہ میں آ جائے، جی ونس آف۔ ہاں، اس فیملی میں یہ والی جو فیملی اس میں گریجویلٹی نہیں پائی جاتی، اوکے لیکن جو نزلہ والی اس میں گریجول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک اچھا، ہے۔ اب یہ گرامیٹیکلی ایسے ہی میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب پہلے ہم تورات کو دیکھتے ہیں، تورا ہے کیا۔ تورا سے مراد وہ احکامات ہیں جن میں سے 10 احکام تو وہ تھے، یعنی 10 حکم تو وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی لوحوں پہ لکھ کے نا، آپ نے وہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ نے غصے سے تختیاں پھینکی تھیں جب انہوں نے دیکھا تھا کہ بچڑے کو پوجا کریں۔ سورہ بقرہ میں تھا یا یہ پھینکنے کا جی ذکر؟ سورہ بقرہ میں تھا، ہاں ہاں یہ ہاں، تھا۔ تو پتھر کی جب وہ کوہ طور پہ گئے تھے نا، تو پتھر کی تختیاں بنی ہوئی تھی نا، سلیبز بنی ہوئی تھی، ان پہ یہ آرڈرز لکھ کے دیے تھے، اور باقی کے جو آرڈرز تھے وہ حضرت موسیٰ نے لکھوا کے اس کی 12 نقلیں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو دے دی تھی۔ یاد ہے آپ کو بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے بنے تھے؟ اچھا، اور ایک جو نقل تھی وہ ایک بنی لاوی ایک کے حوالے کی تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکے۔ اب یہ بنی لاوی، اس کتاب کا نام تورا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بنی لاوی علیحدہ سے ایک کوئی تھا، ٹرائب تھا۔ اچھا، یہ جو تھا جب یہ محفوظ رہی، یہ بالکل سیف تھی، یہ جو پہلی کاپی دی گئی تھی، اور یہ پتھر کی انہی جو ان کو سلیبز بھی ملی تھی ان سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جتنی بھی جو کچھ بھی انہوں نے لکھوایا تھا اس کو ایک صندوق میں رکھ دیا گیا تھا۔
اچھا اب ایک بات میں اور بتا دوں کہ بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی اسی طرح ڈکٹیٹ کراتے تھے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹ کراتے تھے لیکن تورا کے بارے میں. لیکن دوسرے میجورٹی آف علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ تورا کو پڑھیں بھی نا تو آپ کو جیسے یاد ہے ہم نے وہ تھوڑا سا پڑھا تھا، آئی تھنک وہ بائبل تھی نا جس میں وہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بادشاہ کے پاس آیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنائیں، تو انہوں نے کہا کہ تم بادشاہ کو اس لیے بناؤ گے کہ وہ تمہیں تمہارے لڑکوں کو اپنی آرمی میں رکھے گا یا دوڑائے گا. آپ لوگ کو یاد ہے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ دوڑائے گا. تو وہ قرآن کا اس طرح کا اسلوب نہیں ہے، قرآن کا ٹوٹلی ڈفرینٹ قسم کا سٹائل ہے. تو اب وہ یہ تھا کہ اینی ویز میں آپ کو مختصراً بتا دیتی ہوں کہ بیت المقدس جو تھا جیسے ہمارا خانہ کعبہ ایسے ان کا بیت المقدس تھا. اچھا تو اب یہ ہوا کہ یہ وہاں پہ انہوں نے سیو کر کے رکھی ہوئی تھی ایک صندوق کے اندر، لیکن وہ اس حد تک غافل ہو چکے تھے اپنے دین کے ساتھ کہ وہ بھول گئے تھے کہ صندوق میں کہاں کس جگہ رکھی ہوئی ہے. اور جب وہ ملی تو اس کو اس طرح سے لے جا کے بادشاہ کے اس وقت کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ جیسے یہ کوئی بہت عجیب و غریب انکشاف ہوا ہے کہ یہ کوئی کتاب ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب ان پہ اٹیک ہوا نا پہلا بخت نصر نے کیا تھا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس نے نا تورا کو تباہی پھیری جب بیت المقدس میں، تو تورا کے نسخے بالکل گم کر دیے گئے. پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل کے بچے کچے لوگ دوبارہ آئے، دوبارہ بیت المقدس بنا، تو پھر انہوں نے چند بزرگوں کی مدد سے ساری بنی اسرائیل کی پوری تاریخ مرتب کی اور حضرت عزیر نے ان کو پوری تورا سنائی. اسی لیے وہ حضرت عزیر کو بعض ان میں سے ایک گروپ اللہ کا بیٹا کہتا ہے. تو پھر یہ اب جو ہے نا اب تورا جو ہے نا ان سارے بکھرے ہوئے جو چیزیں ہیں نا یہ ان کو جوڑ کے انہوں نے تورا بنائی ہوئی ہے. جو سیرت جو کچھ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بزرگ ایک بات کہتا، دوسرا بزرگ دوسری بات کہتا، تو اس کے بارے میں جو ہے اس سے وہ اس کو پہچان سکتے. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو بھی ریڈ بھی کرنا شروع کریں نا تو آپ کو یہ اس کو لکھنے والا یہ کہہ رہا ہوگا کہ خدا نے موسیٰ سے یہ کہا کہ یا یوں موسیٰ سے یہ کہا کہ وہاں سے تورا کا ایک پیسج شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کی ڈیٹیلز شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد جہاں وہ پیسج ختم ہوتا ہے تو اس میں جو لکھنے والا ہے کوئی اور آیا بندہ، اس نے اپنے سے ایک چیز ایڈ کر دی، پھر اس کے بعد اور آیا تو اپنے چیز سے ایڈ کر لی. تو اس لیے اس کو نا دس از مطلب ان کو دیکھ کے یہ آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ جس طرح آپ قرآن کو جتنا پڑھتے جاتے ہیں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو وہ اتنا بکھرا بکھرا سا ہے نا کہ اس کو دیکھ کے یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس میں گڑبڑ ہوئی ہوئی ہے یا چیزیں اس میں وہ کی آگے پیچھے کی گئی ہیں. تو یہ تورا کے بارے میں تورا کی ہسٹری تھی کہ یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہودیوں کو بڑی دفعہ دنیا سے ختم کیا گیا، اور جیسے ہمارے سامنے تو ہٹلر کی ایک مثال ہے جو قریب ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ہسٹری چل رہی ہے اور وہ دوبارہ ہمیشہ وہ پیک پہ پہنچتے تھے، پھر وہ گمراہ ہوتے تھے، پھر اس کے بعد دوبارہ ان کا ریوائول ہوتا تھا، پھر وہ بیت المقدس بناتے تھے، پھر تورا کے نسخے اکٹھے کرتے تھے، پھر وہ دوبارہ سے ایک اپنی اسٹرانگ ہوتے تھے جیسے آج کل وہ ان کا بہت اسٹرانگ ٹائم ہے. تو اس کے بعد وہ دوبارہ جب یہ پیک پہ پہنچتے تھے پھر ان میں گڑبڑ شروع ہو جاتی تھی، کیونکہ اللہ نے کہا تھا نا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ ذِلَّةٌ وَالْمَسْكَنَةٌ، یاد ہے آپ کو ان پہ وہ کر دی گئی ذلت اور مسکنت، کیونکہ ہمیشہ سے ان کا کام ہی یہی رہا ہے کہ یہ سوائے یہودیوں کو کسی کو انسان بھی نہیں سمجھتے، ان سے ہر قسم کی چیٹنگ بھی سمجھتے ہیں جائز ہے، سب کچھ جائز ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ یہ ہے اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہے انجیل جو ہے اس میں وہ 10 کمانڈمنٹس ایز اٹ از آئی ہیں جو تورا میں تھی. ٹھیک ہے، اور باقی انٹرسٹنگلی جو بائبل ہے وہ دو کو ملا، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو ملا کے بنتی ہے. جو اولڈ والی ہے اس میں یہی ساری پوری تورا آ جاتی ہے جو حضرت موسیٰ کے کلمات ہے، کیونکہ عیسائی جو ہیں وہ دونوں کو مانتے. اچھا اب بائبل جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ ساری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے جو لاسٹ 3 سال تھے نا، جب جو باتیں انہوں نے بتائی تھیں ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جبرائیل جو ان کے پاس لائے تھے ان کی بھی کچھ باتیں تھیں، اور وہ جو آپ نے اس کے علاوہ وہ تمام باتیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں لکھی ہیں
اور مرتب کی ہیں وہ ہیں. اب ہمارے پاس کوئی سورس آف انفارمیشن نہیں ہے کہ ہم یہ پتہ کر سکیں کہ انہوں نے کس طرح سے نوٹ کیا. جیسے اگر آپ حدیث کو بھی ہماری دیکھیں نا تو آپ کو اس میں ہر قسم کی کیٹیگریز ملیں گی. جو ضعیف حدیث ہوگی یعنی جو اوتھینٹک نہیں ہوگی اس کے بارے میں لکھا ہوگا کہ یہ ضعیف حدیث ہے اور اس کے بارے میں شک پایا جاتا ہے کیونکہ بیچ سے اس میں لکھا ہوتا فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں سے اینڈ تک پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے. اگر کسی اور صحابی کا اس سے اگینسٹ آئے گا تو یہ لکھا ہوگا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ان کا ورڈز یوں نہیں تھے یوں تھے, اور وہ ورڈز پتہ ہے کیسے ہوں گے, انہوں نے یہ فرمایا اوپر سے نیچے آیا, اور دوسرا کیا ہوگا نہیں سائڈ سے اس سائڈ پہ آیا, یعنی اتنی ڈفرینس صرف ہوگا. تو بہت زیادہ ہماری احادیث پہ محنت کی اور وہ آپ کو ایک ایک سورس بتاتی ہے جو اوتھینٹک احادیث ہے. لیکن اور جو ضعیف احادیث ہیں ان پہ سب ایگری ہوتے ہیں کہ نہیں یہ والی جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے. اب ان کے بارے میں کوئی سورس نہیں ہے, نہیں پتا کہ جو حضرت عیسیٰ کی سیرہ کے بارے میں بائبل میں لکھا گیا ہے تو ان میں ہو سکتا ہے وہ سننے والوں نے زبانی یاد کر رکھا تھا, نوٹ کر رکھا تھا, اور اس کے ساتھ جو نا مختلف لوگ ریٹن لکھتے ہیں نا حضرت عیسیٰ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق, اس میں سے بھی بعض چیزیں جیسے آپ کہتے ہیں نا ہر بائبل فرق ہوتی ہے, کہیں پہ کیا نوٹ کر دیا گیا کہیں پہ کیا نوٹ کیا جاتا. آج کل جو بائبلز ہیں وہ ہیں اب میرے پاس اردو میں لکھا ہوا ہے متی, مرقس, لوکا اور یوحنا کی جن کتابوں کو انجیل کہا جاتا ہے, دراصل انجیل وہ نہیں ہے بلکہ انجیل حضرت مسیح کے وہ ارشادات ہیں جو ان کے اندر درج ہیں, اور ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کنفرم کر سکیں سوائے اس کے کہ قرآن انہی اجزاء کے مجموعے کو انجیل کہتا ہے, اور جن کی وہ تصدیق کرتا ہے تو ان کو ہم مان لیتے ہیں, اور جن کی وہ تصدیق نہیں کرتا, جن کے وہ کنفرم نہیں کرتا, ہم اس کو نہیں مانتے. تو یہ اور تھوڑا سا ان کا روٹ ورڈ بھی دیکھ لیجیے. جو تورا ہے اس کا روٹ ورڈ ہے واو را یا, اس کے دو روٹ ورڈز آتے ہیں. واو را یا عربی میں ہے اور ہیبرو میں بھی اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ فرق ہے. ہیبرو میں اس کا روٹ ورڈ ہے را حمزہ یا, جو ہمارا رائی تا عربی میں دیکھنے کو کہتے ہیں. میں ریپیٹ کر دیتی ہوں, ہیبرو میں اس کا روٹ ورڈ ہے را حمزہ یا, اور تورا میں اس کا روٹ ورڈ ہے واو را یا. اور اس میں جو ہیبرو میں اس کا مطلب ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے دو پتھروں کو جب رگڑتے ہیں تو آگ جلتی ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ پہلے جب آگ جلانی ہوتی تھی تو دو پتھروں کو آپس میں سٹونز کو رگڑتے تھے تو آگ بھڑک اٹھتی تھی. تو اس لیے اس کا میننگ ہوتا ہے روشنی, اور اس کے علاوہ کلیئر, ویری کلیئر, جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. تو تورا کا یہ مطلب ہے. جبکہ انجیل جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے جیم واو لام, اس کا مطلب ہوتا ہے ویری برائٹ, ویری برائٹ. اور اس کے علاوہ کافی اس کی جرمن بھی ڈیٹیل سے, لیکن میرے خیال میں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بیسکلی یہ تھی تورا اور یہ تھی انجیل. یہ اللہ تعالیٰ نے جو اب اس فارم میں جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لیکن اس آیت میں یہ کنفرم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں نازل کی تھی, اور جو قرآن ہے وہ ان کی جو اصل میں نازل کی گئی باتیں ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 10 کمانڈمنٹس آتی ہیں اس میں سورہ فرقان یا سورہ بنی اسرائیل, اس میں 10 کمانڈمنٹس ایز اٹ از اٹھا کے رکھی گئی ہیں جو تورا اور انجیل میں ہے ہماری قرآن میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اس میں کہ کنفرم کیا کہ میں نے یہ نازل کی ہیں, اور قرآن جو ہے ان کی تصدیق کرتا ہے, یعنی کنفرم کرتا ہے ان کے کچھ حصوں میں, اور وہی حصے اس کے اوریجنل حصے. اب بتائیں آپ لوگ کو سمجھ آئی ان آیات کی؟ جی الحمدللہ. جی جزاک اللہ. چلیں الحمدللہ. سنم میں کچھ شیئر کروں جی کچھ پلیز بات. بتائیے. میں تھوڑے دن پہلے سیرت میں ہی ذکر آیا تھا انجیل کا کہ پریزنٹ انجیل ہے جو گاسپل ہے, تھامس ہے اور ایک دو اور ہیں اس کے چیپٹرز. اس میں کہیں بھی یہی نہیں لکھا, کیونکہ آف کورس یہ بہت چینج ورژنز تھے, اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اپنے کریڈل میں اپنی ماں کی گود میں انہوں نے کلام کیا اور کہ وہ اس میں کبوتروں پہ جان پھونکتے تھے, جان ڈالتے تھے.
تو یہ چیز کو ہمیشہ یہ کرسچن جو پریزنٹ کرسچن تھے یہ یقین نہیں کرتے تھے, کہتے تھے یہ تم لوگوں کی من گھڑت ہے یا یہ نہیں ہوا, یا اس چیز کو وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے, تھی نہیں ان کی اس میں بائبل میں. 150 سال پہلے کہتے ہیں کہ کوئی مونک تھا جو جس کے پاس کچھ اسکرولز تھے, الگ چیپٹرز تھے, اور اس میں وہ جب دفن ہوا تھا, آف کورس جب اس کے ساتھ ہی اس کے اسکرولز بھی دفنا دیے گئے تھے, تو اس میں یہ جو نکلا تھا اور اس میں اس چیز کا ذکر ہے. تو اس سے یہ پتہ, مطلب وہی بات پتہ چلتی کہ ان کی اتنی چینجز ہوئی اور ان کے اتنے اسکیٹرڈ رہے ہیں چیپٹرز کہ وہ ایک کمبائنڈ بک بھی نہیں رہ سکی. اچھا, اس میں یہ ہے نا کہ آپ جب اس کو انشاءاللہ پڑھو گے نا آگے, تو اس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں, ہم نے بائبل میں ذکر کیا اسمہ احمد, کہ اس کا نام, اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا ہوا ہے کہ میں نے قرآن میں نے بائبل میں اس بات کا ذکر کیا کہ ایک پروفٹ اور آئے گا جس کا نام احمد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور پھر میرے پاس اس کا ریفرنس بھی موجود ہے کہ اس وقت بھی ایک بائبل جو ہے کرتی ہے, ایگزسٹ کرتی ہے, جس میں وہ آیت موجود ہے. تو بس یہی بات ہے, جس طرح ہمارے لوگ اپنی کتاب سے بیسیکلی جب دور ہو گئے, کچھ سوراز تک اٹک گئے یا کچھ وظیفوں تک اٹک گئے, تو پھر سمجھنے کی کوشش نہیں کی, تو دیکھنے کی کوشش نہیں کی. اسی طرح وہ لوگ تو ہم سے بھی زیادہ سائنس ٹیکنالوجی میں آگے, زیادہ مصروف ہیں, تو وہ انہوں نے بھی نا دین کو صرف دعا تک ہی محدود کر لیا کہ بس دعا کرو تو کھانے سے پہلے اور سونے سے پہلے, دیٹس آل, سنڈے کے سنڈے چرچ چلے جاؤ. تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ نزل علیک کتاب, تمہارے اوپر ایک رسپانسبلٹی دے کے یہ کتاب اتاری گئی ہے, اس لیے کہ آیت پہ عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, اور یہ تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی. چلیں ہم اینڈ کرتے ہیں اپنا لیسنس, کیونکہ ٹائم اوپر چلا گیا, ہم نے لیٹ بھی شروع کیا تھا اور آپ کا کہیں